السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ محترم اور معزز ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی اس مبارک درس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام، جب نازل فرمائی تو صحابہ کرام گھبرا گئے، ڈر گئے۔ اور صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی، کوئی آیت ان کو پہنچتی تھی تو اس میں وہ تدبر کرتے تھے، تو سمجھتے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، اس لیے ہم شرک کی طرف بھاگ رہے ہیں، بدعت کی طرف بھاگ رہے ہیں، مغربی تہذیب کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ نہیں، سمجھیے قرآن۔ ڈرنے والی چیزیں ہوں تو ڈریے، شوق دلانے والی چیزیں ہیں تو شوق اپنے اندر پیدا کیجیے، امید والی چیزیں ہوں تو امید اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو پڑھیے، کیا ہے اس آیت میں، کیا مطلب ہے اس کا، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ تو اللہ رب العزت نے جو آیت نازل فرمائی تو صحابہ گھبرا گئے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی گھبراہٹ میں ہوتے، کسی کنفیوزنگ کا شکار ہوتے، کسی اشکال میں پڑتے، تو وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے ملتا، کیونکہ علم آپ کے پاس ہے۔ ان کے ساری گھبراہٹ کا، ان کے سارے اشکالوں کا، ان کے ساری غلط فہمیوں کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری گھبراہٹ، بے چینی، اشکالات، غلط فہمیوں، کنفیوزنگ، اس کا جواب قرآن و حدیث میں، کہیں اور نہیں۔ کوئی سائنٹسٹ کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، آئیے قرآن و حدیث کی طرف، آپ کے سارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو معاملہ ایسا تھا کہ نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، ہم نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھنے کا مسئلہ ہم روزہ رکھتے تھے، حج کرنے کا مسئلہ ہے، طاقت ہونے پر حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، جو بھی شریعت کا حکم ہے ہم کرتے تھے، جو ہمارے بس میں ہے الحمدللہ ہم پوری ادائی کرتے تھے۔ لیکن اب تو ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پتہ نہیں دل میں کیا کیا خیال پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دل میں کیا وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، کہیں اللہ کے تعلق سے، کہیں دین کے تعلق سے، کہیں غلط کاموں کے تعلق سے، لیکن اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں۔ تو یہ وسوسوں پر اگر اللہ تبارک و تعالی مواخذہ کرے گا، حساب لے گا، تب تو ہم برباد ہوں گے، ہم نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کام تو یہی ہے کہ تم سمعنا و اطعنا کہو۔ چنانچہ صحابہ نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نازل فرما کر کے مسئلے کو کلیئر کر دیا۔
کہ بھائی صحابہ کرام سے غلط فہمی ہو رہی ہے. صحابہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں جو بات وہ کھٹکے گی، جو وسوسہ آئے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا. جبکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. وسوسے شریعت اسلامیہ میں معاف ہیں. آپ کے دل میں کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں، کتنے خطرناک وسوسے کیوں نہ ہوں، اگر آپ کا عقیدہ نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، آپ زبان سے کہتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں، ان وسوسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر مطلب کیا آیت کا؟ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہی نہیں ڈالتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مواخذہ کرے وسوسے پر جو ہمارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دل کے حال کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ دل میں جس میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سب صحیح ہے. تو صحابہ کرام کو جو ایک کنفیوزنگ ہوئی، اس کی اللہ نے وضاحت فرما دی کہ بھائی یہاں وسوسے نہیں مراد ہیں، یہاں تمہارے دلوں میں جو باتیں کھٹکتی وہ نہیں مراد ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا نبی علیہ السلام زبانی، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به نفسها ما لم تعمل او تتکلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا میری امت پر کوئی مواخذہ نہیں جو ان کے دلوں میں کھٹکتا ہے، جو باتیں وسوسے کے طور پر دلوں میں آتی ہیں. کب تک؟ جب تک وہ زبان سے ادا نہ کر دیں یا اس پر عمل نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ معاف کر دیا، اللہ نے درگزر کر دیا ہے. تو یہاں یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے اس پر آپ کا مواخذہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بعض صحابہ کرام آئے اور نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں کبھی بہت برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، کبھی ایسے ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، وسوسے ایسے ایسے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چل کر کوئلہ بن جائیں ہم کو گوارا ہے، لیکن کچھ زبان سے کہنا ہم گوارا نہیں اللہ کے بارے میں کہیں بھی. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ. اس اللہ کی تعریف جس نے معاملے کو وسوسہ تک ہی رکھا. اور پھر آپ نے بتایا کہ وسوسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک انسان زبان سے ادا نہ کر دے، جب تک انسان اس کے پر اپنا نظریہ نہ قائم کر لے، اس وقت تک وسوسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کا کوئی مواخذہ نہیں. تو پھر یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر یہ مراد ہے کہ تمہارے دلوں میں جو تم چھپا کے رکھتے ہو، جو عقیدہ، جو نظریہ، آج تو اس ماحول میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے. ایک آدمی دل میں بدعقیدگی چھپائے رہتا ہے لیکن زبان سے ماشاءاللہ توحید اور سنت کی باتیں کرتا ہے. مشرک ہے، شرک کرتا ہے، شرک عقیدہ اس کے دل میں ہے لیکن زبان سے اپنے آپ کو موحد کرتا ہے. آدمی پتہ نہیں دل میں کس کے لیے کینہ کپٹ، دشمنی، نفرت، بغض چھپائے رہتا ہے، زبان سے محبت کا اظہار کرتا ہے. یہ اللہ نے فرمایا ہے یاد رکھو تمہارے دلوں میں جو بدعقیدگی ہے، جو تمہارا غلط نظریہ ہے دلوں میں، جو لوگوں کے تعلق سے تمہارے دلوں میں کینہ کپٹ، دشمنی ہے، گرچہ تم اس کا اظہار نہیں کرتے ہو لیکن دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے نفرت بٹھا کے رکھے ہو، چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. تو اپنے دلوں میں کوئی چیز چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، کوئی عقیدہ رکھو جو کوئی نہیں جانتا، اور چاہے جو ہے کیا نام اس کو ظاہر کرو، چھپاؤ،
اللہ رب العزت اچھی طریقے سے جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حساب لے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کی وضاحت اللہ رب العزت نے ایک آیت کے بعد اس صورت کی آخری آیت میں کر دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو طاقت سے بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اگر کوئی غلط عقیدہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہے تو وہ آدمی اس پر پکڑ ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ لیکن اگر دل میں کوئی چیز کھٹکی، کوئی بات آئی، وسوسہ آیا، چلا گیا، تو جو ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اسی لیے وسوسہ آنے پر ہمیں اور آپ کو حکم ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں، سورہ اخلاص پڑھیں، کیونکہ وسوسہ شیطان دل میں ڈالتا ہے، اور اللہ نے اس کو پہلے ہی معاف کر دیا۔ اللہ نے معاف کر دیا، کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ تو دل میں غلط عقیدے نہ چھپاؤ، دل میں غلط نظریات نہ چھپاؤ، دل میں کینہ کپٹ دشمنی نہ چھپاؤ، دل میں جو ہے غلط اعمال کے کرنے کی نیتیں نہ ارادے نہ چھپاؤ، دل میں لوگوں پر ظلم و زیادتی کی پلاننگ نہ چھپاؤ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور آپ کو اس سے پہلے اس کے تعلق سے حساب لے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کی محرومی سے بچائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔